أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے اللہ اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو بس آپ کا ہی ہے سہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ۔ خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل جو مدینے کے لیے آقا، تڑپتا ہے جو دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں،
تڑپتا ہے جو دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو دوستو، بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو دوستو، الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک تعالی جل جلالہ کا کرم فضل کے مالک مولا کل کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول شریف عید کا دن بھی آج عطا فرمایا۔ میں انشاءاللہ عز و جل حضور کی سیرت کے اوپر کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے اٹھائے۔ ہم حضور پر نور شافی یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بیانات سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ بلا تحمیم میں اپنی گفتگو کو جاری کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیو دوستو، حضرت اماں آمنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے آپ کو بچپن ہی میں بڑی عظمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت آمنہ کا بچپن ہے، آپ مکے کی گلیوں میں کھیلتی ہیں بچیوں کے ساتھ، بچپنا ہے۔ اتنے میں مکے کے اندر ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ لوگوں، سودا بنت زہرا، سودا بنت ہوا، بعض روایتوں میں ہوا، بعض میں زہرا کا روایت، سودا بنت ہوا تشریف لے کے آئی ہیں۔ یہ بہت بڑی نجومیاں ہیں، اور یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر لوگوں کا مستقبل بتا دیتی تھی۔ آواز بلند ہوتی ہے کہ لوگوں، سودا بنت ہوا تشریف لے کر آئی ہیں، اپنے اپنے بچوں کو لے کر آئیے اور لوگوں کے مستقبل کے متعلق ان سے معلومات لیجیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بچیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہیں، آواز بلند ہوتی ہے، سودا بنت ہوا تشریف لے کے آئی ہیں۔ مکے والوں آ جاؤ، آ کے سودا بنت ہوا کے پاس اپنے بچوں کو مستقبل کے بارے معلومات لے لیجئے۔ حضور پر نور شافی یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بچیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، مکے کی گلیوں کے اندر گھومتی ہوئی سودا بنت ہوا کے پاس تشریف لے کے آتی ہیں، لائن میں لگ جاتی ہیں، قطار میں لگ جاتی ہیں۔ سودا بنت ہوا بیٹھ کے لوگوں کی تقدیریں بتاتی ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی ہیں، لوگوں کی تقدیریں بتاتی ہیں، مستقبل کا حال بتاتی ہیں۔ اتنی ہی اثنا کے اندر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ تشریف لے کے آتی ہیں۔ سودا بنت ہوا ہاتھ پکڑتی ہیں، ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ لکیروں کی طرف نگاہ اٹھاتی ہیں، کبھی اماں آمنہ کی چہرے کی طرف دیکھتی ہیں،
ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں مکے والوں بتاؤ تو صحیح یہ کس کی بچی ہے؟ لوگ بتاتے ہیں یہ وہاں بن عبد المناف کی صاحبزادی ہیں، بتایا بتا تو صحیح سودا کیا دیکھا، سودا کیا دیکھا، سودا بنت زہوا۔ ارشاد فرماتی ہیں اے لوگوں یہ بچی عام بچی نہیں بلکہ یہ بچی بڑی عظمتوں والی رفتوں والی بچی ہے، یہ بچی یا خود نبی بنے گی یا کسی نبی کی ماں بنے گی۔ بچپن ہے اور سودا بنت حوا دیکھ کر بتاتی ہیں یہ بچی یا خود نبی بنے گی یا کسی نبی کی ماں بنے گی۔ اور عزیز ساتھیو دوستو، حضرت عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، آپ بھی بڑے کمال رکھتے ہیں۔ آج لوگ دادا، آپ کے دادا ہیں، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب یہ بڑے کمال کے دراجات رکھتے ہیں۔ آپ کا لڑکپن تھا، آپ مکے سے شام کی طرف سفر باندھتے ہیں، آپ کو راستے میں ایک نجومی ملتا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ بڑا رواج تھا، لوگ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر مستقبل کا حال بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا نجومی کے پاس سے گزرتے ہیں، نجومی ہاتھ پکڑ کے حال بتاتا ہے، کہا اے عبد المطلب بتا تو صحیح تو عبد المناف کی نسل سے تو نہیں؟ فرمایا جی ہاں میں عبد المناف کی نسل سے ہوں۔ نجومی کہنے لگا صاحبزادے دو بشارتیں ہیں، ایک یہ تیری نسل سے کوئی نبی پیدا ہوگا، اور دوسری یہ بشارت ہے کہ اس نبی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ پیارے عزیز ساتھیو دوستو، حضرت عبداللہ جس وقت پیدا ہوئے، اور وہ نجومی کیا کہتا ہے اے عبد المطلب کسی اچھی نسل سے شادی کرنا کہ تیرے ہاں جو لال پیدا ہونے والا ہے بڑی عظمتوں والا ہے۔ اور جس وقت حضور کے دادا جان کی شادی ہوئی، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت عبداللہ نام رکھا گیا، اور حضرت عبداللہ کی جوانی، لڑکپن جوانی آپ کی گزرتی ہے۔ میں مختصر لے کے چلتا ہوں کہ جس وقت آپ کی جوانی گزرتی ہے، آپ کا لڑکپن گزرتا ہے، آپ کی جوانی آپ عروج پہ ہوتی ہے، آپ کی شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ آپ جب مکے کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں تو آپ کی نگاہ نیچے ہوتی ہے۔ خوبصورت چہرہ، خوبصورت رخسار، آپ اس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے کہ لوگ دیکھ کر کہتے کہ یہ واقعی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ آج کوئی بدبخت حضور کے والدین کے متعلق غلط بات کرتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں۔ ارے عقل کے اندھو، پہلے حضرت عبداللہ کا نام نامی اس میں گرامی تو دیکھیے، عبداللہ اللہ کا بندہ، جب اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی توفیق سے دنیا پہ آیا ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے دنیا پہ رہ رہا ہو، اور جب حضرت عبداللہ مدینے یا مکے کی گلیوں میں گزرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ذات پہ رحمتوں کی برسات عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کی شادی کا وقت قریب آیا تو آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ حسین و جمیل شخص، دراز قد، خوبصورت چہرہ، سر پہ امامے کا تاج سجا، آپ کے خواب میں تشریف لے کے آتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں اے عبد المطلب صاحبزادہ جوان ہو گیا ہے، صاحبزادہ جوان ہو گیا ہے، جا کے وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی بھی جوان ہو چکی ہے، جا کے میرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا رشتہ اس کے گھر میں مانگ۔ آپ کو خواب آتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر خواب آتا ہے، پھر تیسرا دن خواب میں گزر جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے خواب آ رہا ہے،
کیوں نہ سفر باندھ ہی لوں. آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. رواج کے مطابق 10 12 15 بندے حضرت وہاب بن عبد المناف کے ہاں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں, درخت کے نیچے بیٹھے ہیں لوگ. آنے کی وجہ پوچھتے ہیں اور حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے صاحبزادے کا رشتہ تیرے گھر میں کرنا چاہتا ہوں کہ تیری بچی آمینہ جوان ہو چکی ہے. فرمایا میں تیری صاحبزادی آمینہ کا رشتہ اپنے بچے عبداللہ کے لیے مانگنے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں اے عبد المطلب میری طرف سے رضامندی ہے, مجھے قبول ہے یہ رشتہ. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا کا دستور یہ ہے جب کسی کے گھر میں رشتہ لینے جائیں تو پہلے لوگ ذات پوچھتے ہیں, کاروبار پوچھتے ہیں, بچے کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں, بچے کے متعلق پوچھتے ہیں. یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے. فرماتے ہیں اے عبد المطلب پریشان نہ ہو, جو بابا رات کو تیری خواب میں آ کے بتاتا ہے وہی بابا ابھی تیسرا دن ہے میری خواب میں آ کے بتا رہا ہے. تو فرماتے ہیں پتہ ہے وہ بابا کون ہے؟ کہا ہاں وہ بابا کوئی عام بابا نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. رشتہ طے ہو جاتا ہے. ان لوگوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے. جس وقت آپ کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے 3 یا 4 دن کے بعد آپ کی رخصتی ہو کے سیدہ آمینہ حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لے کے آتی ہیں. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت عبداللہ کے پیشانی سے وہ نور لقد جاءکم من اللہ نور, وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکلتا ہے, میرے بطن میں آتا ہے. میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں, میں آسمان سے جو بادل بھی اترتے ہیں, جو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ایسے چلتے ہیں جیسے میرے ارد گرد کوئی ایسی مٹھائی, جیسے فرمایا جیسے مٹھائی کے ارد گرد جو مکھیاں نہیں گھوم رہی ہوتی. فرمایا اس انداز کے ساتھ جس وقت میں چلا کرتی ہوں بادل میرے آگے آگے, میرے اس طرف میرے اس طرف, ایک ایسا بادل کا ٹکڑا جو میرے اوپر سایہ کر کے چلتا ہے. میں نے پوچھا یہ کس قدر فرمانے یہ آمینہ تیری ذات کے لیے نہیں بلکہ یہ اس ذات کے لیے جو ذات تیرے بطن میں پل رہی ہے. فرمایا یہ اس ذات کے لیے جو ذات تیرے بطن میں پڑ رہی ہے. اور جس وقت آپ کے شکم اطہر کے اندر حضور کا نور منتقل کیا گیا, سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے ایسے ایسے کمالات دیکھے, ایسی ایسی چیزیں دیکھی جو عقل سے باہر تھی. فرماتی ہیں میں نے وہ کچھ دیکھا جو کبھی زندگی میں نہ سمجھ سکی نہ دیکھ سکی. یہ فقط حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا صدقہ. اور پیارے عزیز ساتھیو دوستو, حضرت عبداللہ کہ ہاں جس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لخت جگر سردار انبیاء امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے, آپ پیدا ہوتے ہیں, تو سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی, میں رونا شروع ہو گئی. فرماتی ہیں دروازہ یکا یک کھلتا ہے, اندر 4 عورتیں تشریف لے کے آتی ہیں. ایک کہتی ہے میں آدم کی بیوی ہوا ہوں, دوسری کہتی ہے میں ابراہیم کی بیوی سارہ ہوں, تیسری کہتی ہے میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں, چوتھی کہتی ہے میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. فرمایا کس لیے آئی؟ کہا آمینہ آج نہ پوچھ کس لیے آئی, آج ہم تیرے لال محمد عربی کی دائیاں بن کے آئی ہیں. فرمایا ہم ان کی دائیاں بن کے آئی ہیں. اور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 فرشتے نازل ہوئے, ایک مشرق کی طرف, ایک مغرب کی طرف, ایک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر. فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور وہ جھنڈے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب کر رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو, تو یہ فرشتوں کی ادا ہے, ہم فرشتوں کی ادا کو ادا کر رہے ہیں, اور یہ رب کا حکم ہے اے فرشتوں میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے, جاؤ میرے محبوب کی خوشی میں مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جا کے جھنڈیاں لگا کے آؤ. پیارے عزیز ساتھیو دوستو, حضرت سارہ فرماتی ہیں جس وقت حضور
پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاک و صاف، معطر خوشبودار، اور ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی آج تک نہ سونگی نہ سونگنے کا موقع ملا۔ حضرت فرماتی ہیں اتنے خوشبودار، فرماتی ہیں ختنہ کیا ہوا، ناف کٹی ہوئی، سرما لگا ہوا، اور پیشانی کے اندر ایک نور چمک رہا۔ فرماتی ہیں حضور کی ولادت ہوئی، کمرے کے اندر دیوا جل رہا تھا، اس دیوے کی روشنی بھی ختم ہو گئی، بلکہ حضور کے جسم اطہر سے جو نور نکل رہا تھا اس سے کمرہ پورا روشن کا روشن ہو گیا۔ اور پیارے عزیز ساتھیو دوستو، مدینہ پاک یا عرب کے اندر جو پہلے رواج تھا کہ بادشاہوں، امیر لوگوں کے صاحبزادے غریب لوگ لا کے اپنے گھر میں پالا کرتے تھے، اور ان کے پالنے کے عوض وہ کچھ درم و دینار لے لیا کرتے تھے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں جس وقت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، ہمارے علاقے کے اندر قحط پڑ گیا، غربت آ گئی۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ غربت آ گئی، انتہا غربت کی یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ درختوں سے پتھر اتار کے کھانے لگے، دانے ختم، اناج ختم۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے میں پریشان، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، نام عبداللہ رکھا، ایک اونٹنی تھی وہ بھی بیمار، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ مر گیا، اونٹنی بیمار ہو گئی، میرے خامد حارث بیمار، میں پریشان ہو گئی، میری صاحبزادی بیمار، میں پریشان ہو گئی، قیامت ٹوٹ پڑی۔ کہتی ہیں غربت اتنی زیادہ آن پڑی کہ میں بے بس بے مجبور ہو گئی، میں بے قاص و مجبور ہو گئی۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سائیڈ پہ نکلی اور میں نے کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جس حال میں تو نے رکھا ہے، مولا تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ فرماتی ہیں یکا یک دیکھا کہ بزرگ سامنے آ گئے، اور بزرگ آ کے کہنے لگے کہ اے حلیمہ اپنی قسمت پہ ناز کر، اللہ تبارک تعالیٰ تیرے اوپر ایک تجلی فرمانے لگا ہے، ایک کرم فرمانے لگا ہے، رحمت کی بارش برسانے لگا ہے۔ دائی اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بزرگ سے پوچھ لیا کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ بزرگ کہنے لگا کہ میں تیرا شکر ہوں جو تو ہر حال میں کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان جتنے بھی دکھ تکلیف پریشانی میں ہو، رب کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرما ہی دیتا ہے۔ ہمارے گھر کے 10 بندے 10 ہی کما رہے ہیں تب بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، روتے ہیں نہیں پوری ہو رہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یار وہ بھی تو دیکھیں نا، وہ لوگ بھی تو دیکھیں جو بیچارے ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا ہوش ہی نہیں ہوتا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یار کم از کم کوئی مائنڈ نہ کر جائے، کم از کم اپنے آئمہ کی طرف دیکھیں جن بیچاروں کی تنخواہ کیا ہے 20,000 25,000 18,000 10,000 13,000 8,000، وہ بھی تو کھا رہے ہیں نا، رب انہیں بھی دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رب تعالیٰ ان 20 25 18 12 کے اندر رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اضافہ ہو ہی جاتا ہے، یہ رب غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا حلیمہ پریشان نہ ہو، میں تیرا شکر ہوں جو تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں کرتی رہتی ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی، ساری دائیاں مکے کا رخ کرنے لگی کہ بچے پیدا ہوئے ہیں، اور جس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے ہر ماں کے بدن سے بیٹا عطا فرمایا۔ رب نے بیٹے تقسیم کیے لوگوں کو اپنے یار کی خوشی میں، ہر گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اماں حلیمہ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں مجبور ہو گئی، بیٹھ گئی پریشان ہو گئے، مولا تیرا شکر ہے، سواری کمزور ہے، بچہ بیمار ہے، حارث بیمار ہے، میرے شوہر، میری خود طبیعت اس طرح کی ہے۔ کہا کیا کروں؟ آخر میں نے سوچا کہ حلیمہ اٹھ، مکے کا رخ کر، اگر نہیں جائے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ آپ فرماتی ہیں میں چلی گئی، میں نے مکے کا رخ کیا، میں مکے کی طرف گئی، میری سہیلیاں مجھ سے کہتی ہیں کہ حلیمہ جو تیری سواری ہے یہ اتنی کمزور ہے، اتنی بیمار ہے کہ تو
ہم واپس آ رہے ہوں گے اور تو جا رہی ہوگی۔ حلیمہ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی، میرے شوہر میرے حارث میرے ساتھ ہیں، فرماتی ہیں ہم آہستہ 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 مکے کی طرف چل گئی۔ شام پڑ گئی، دائیاں مکے سے بچے لے کر واپس پلٹنے لگی، ہمیں راستے میں ملی، حلیمہ ابھی تک راستے میں ہیں، ہم بچے لے کے آ گئی۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں اللہ کرم فرمائے گا، کوئی نہ کوئی بچہ بچ ہی جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پیدائشی جب پیدا ہوئے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو وہ دائیاں در یتیم سمجھ کر حضور کو چھوڑ گئی، یتیم بچہ کیا ملے گا۔ فرماتی ہیں میں نے یتیم سمجھ کے دائیاں چھوڑ کے چلی گئی، لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ یہ وہ یتیم در یتیم پیدا ہونے والا ہے جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، جو بے قصوں کی بنانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ وہ در یتیم پیدا ہونے والا ہے، یہ وہ در یتیم کسی کی کوکھ میں جانے والا ہے، کسی کی گود میں جانے والا ہے، جس کے توسل سے اللہ تبارک تعالیٰ دائی حلیمہ کے رنگ بدل دے گا۔ فرماتی ہے میں مکے کے قریب جا کے پہنچی، آگے کا سفر ذہن تھا کہ آگے چلی جاؤں گی۔ کہا حلیمہ لوگ بڑا خرچہ کر کے بڑے پیسے بنا کے آتے ہیں اور پھر مکے کی زیارت کرتے ہیں، عمرہ شریف کرتے ہیں، تو قسمت سے آئی ہے آنا مکے کی زیارت ہی کر لے۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں میں اور حارث مکے کی طرف گئے، خانہ کعبے کو دیکھا، خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا میں بیٹھ گئی۔ کہا مالکہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، ساری دائیاں بچے لے کے واپس چلی گئیں، میں حلیمہ ابھی تک ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ فرماتی ہیں اندر سے آواز آئی، باہر کوئی دائی ہے؟ فرماتی ہیں آدھی رات کا وقت ہے، یہ کون آواز دے رہا ہے اور اس وقت کس کا بچہ ہوگا؟ یہ کون سا ایسا بچہ ہے؟ دائیاں بچے لے کے چلی گئی اور یہ ایک بچہ ابھی تک بچا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں ہاں ہاں میں دائی حلیمہ۔ کہاں سے آئی ہے؟ ہاں فلاں جگہ سے۔ کیا نام ہے؟ حلیمہ۔ خاوند کا نام کیا ہے؟ حارث۔ پریشان نہ ہو۔ ہمیں چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ کہا حلیمہ بچہ پالنا ہے؟ جی سرکار پالنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حلیمہ پریشان نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے رب نے مجھے اطلاع پہنچا دی، حلیمہ آنے والی ہے۔ یہ وہ حلیمہ ہے جس کے صحن کے اندر، بیڑے کے اندر حضور اپنا بچپن گزارتے ہیں۔ المختصر دائی حلیمہ فرماتی ہیں ہمیں حضرت عبد المطلب نے ہمیں ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ میں نے کہا کہ حضرت عبد المطلب تو بڑے بادشاہ ہیں، اپنے قوم کے سردار ہیں، امیر بچہ ہے در یتیم، لیکن ہے امیر باپ کا بیٹا، امیر دادے کا پوتا ہے۔ میں تو ان کے سنبھالنے کی عوض، ان کو پالنے کے عوض، ان کو دودھ پلانے کے عوض فلاں فلاں بکری لے لوں گی، اتنی بکریاں لے لوں گی، اتنے سونے کے چاندی کے سکے لے لوں گی۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے میں اندر گئی، اما آمینہ فرماتی ہیں حلیمہ بتا تو صحیح میرے در یتیم کو پالنے کے کیا لے گی؟ دائی حلیمہ فرماتی ہیں ابھی میں نے جواب نہیں دیا، میں نے دیکھا کہ پنگوڑا ہل رہا تھا، میں نے دیکھا پنگوڑا ہل رہا تھا۔ فرمایا پنگوڑا ہل رہا تھا، میں پنگوڑے کی طرف بڑھی، چہرے اقدس سے کپڑا اٹھایا، روشنی میرے چہرے پہ پڑی، کمرہ روشن ہو گیا۔ فرمایا حلیمہ اب میں کچھ نہیں لوں گی، آمینہ اب میں کچھ نہیں لوں گی، بلکہ جو مل گیا میں لے کے یہی چلی جاؤں گی۔ حضرت آمینہ نے اپنے صاحبزادے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ دائی حلیمہ نے اپنے گود میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا اور خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس آپ کی اونٹنی باندھی ہے، آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، آگے ایک ملازم ہے، نوکر ہے جو اونٹنی چلا رہا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور حارث ایک روایت کے مطابق حضرت حارث اونٹنی چلا رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کوئی ساتھ بندہ تھا، جو بھی تھا، لیکن فرمایا حضرت دائی حلیمہ حضور کو اپنی گود میں رکھ کے بیٹھ گئیں اور اونٹنی کو کہتی ہیں اونٹنی اٹھ اور چلے۔ اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، بڑے تو گودی کیے، مارا نہیں، کسر نہیں چھوڑی، اونٹنی اٹھ ہی نہیں رہی۔ دور سے حضرت عبد المطلب دیکھ رہے ہیں سارا ماجرا۔ حارث نیچے کھڑے ہوئے، ہاتھ میں سٹک پکڑی،
اور اونٹنی کو مارنے لگے۔ دور سے حضرت عبد المطلب نے کہا حارث نانا مارنا نہیں۔ حضور اٹھ نہیں رہی، کہا ایک کلیہ بتاتا ہوں، اگر وہ کلیہ اختیار کرو گے اونٹنی اٹھ بھی جائے گی اور تیز رفتار سے چلے گی۔ آقا حضور بتائیے کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا طریقہ کار یہ ہے، یہ امام الانبیاء، یہ عام بچہ نہیں جو تیری گود میں بچہ ہے، یہ اماموں کا انبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ اماموں کا امام ہے، یہ بڑا نور والا بچہ ہے، اس کی پیدائش کوئی عام بچی جیسی پیدائش نہیں ہوئی۔ فرمایا آمینہ اس کو اونٹنی کے اگلے حصے پہ رکھ اور خود پیچھے بیٹھ، دیکھ اونٹنی کیسے اٹھتی ہے اور کس انداز سے چلتی ہے۔ پتا چلا اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ میں بے قدر ہی نہیں، میں قدر والی ہوں، جب تک حضور پیچھے رہیں گے میں نہیں اٹھوں گی، حضور آگے جائیں گے تو میں اٹھ کے چلنا شروع کر دوں گی۔ اما دائی حلیمہ نے حضور کو پیچھے سے اٹھایا اور آگے رکھا۔ حارث فرماتے ہیں کہ جس وقت دائی حلیمہ آگے جاتی ہیں اونٹنی اٹھ جاتی ہے اور اٹھ کے اس انداز سے تیز رفتار سے چلتی ہے، صحت یاب بھی ہو جاتی ہے، رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے اور مکہ کے درمیان میں جو راستہ طے پایا، ہم نے جا بجا ان دائیوں کو دیکھا جو دائیاں بچہ لینے کے لیے مکہ میں آئی ہوئی تھی، ہم ان سے پہلے مدینہ پاک میں پہنچ گئے، جس وقت اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ جس وقت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کو اپنے گھر میں لے کر آئے، اپنے گھر میں ہم نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جس وقت ہمیں بھوک لگتی، قید پڑا ہوا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، فرماتی ہیں جس وقت بھوک لگتی ہم چارہ انور سے کپڑا اٹھاتے اور جیب بھر کے دیکھتے ہمیں بھوک اتر جاتی۔ تیل کی کمی تھی، تیل نہیں تھا مل رہا دیوا جلانے کے لیے۔ فرمایا کہ پوری رات میرے گھر میں روشنی رہتی، میری پڑوسن آ کے مجھ سے کہتی ہے اے حلیمہ بتا تو صحیح کیا تیل اتنا مہنگا ہو چکا ہے، قید پڑ چکا ہے، لیکن تو پوری رات اپنے گھر کے اندر چراغا کر کے بیٹھی رہتی ہے، حلیمہ کچھ خیال تو کر، لوگوں کو تیل بھی ادارا دے دیا کر۔ حیراتی ہے نانا میری پڑوسن میری بات سن لے، جب تک نور علیہ نور میرے گھر میں تشریف لے کے نہیں تھے آئے میں بھی قید کے اندر مبتلا تھی، لیکن جب نور میرے گھر میں تشریف لے کے آیا اس دن سے لے کے آج دن تک حلیمہ نے تیل نہیں جلایا، بلکہ روح اقصار کے اندر سے ایسی نور کی لائٹ نکلتی ہے کہ حلیمہ کی جھوپڑی نور اعلیٰ نور ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ حضرت صفیہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان آپ فرماتی ہیں میں کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، ایک دیوا جل رہا ہے جڑا کونے کے اندر پڑا ہوا ہے، فرماتی ہیں دیوے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، دیوے نے لائٹ اپنی کم کر دی۔ اسی اثناء کے اندر میرے بھتیجے محمد عربی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیوا بجھ جاتا ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی کے ساتھ کپڑے سلائی کر دی ہوں، اتنی دیر کے اندر دیوے کے اندر سے تیل ختم ہو جاتا ہے، دیوا بجھ جاتا ہے، میں کھڑی ہوتی ہوں، ہاتھ کے اندر سے سوئی گر جاتی ہے، تیل کی تلاش میں نکلتی ہوں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، یا نبی اللہ تشریف لے کے آتے ہیں، حضور تشریف لے کے آتے ہیں، کمرہ اتنا جگمگ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے سوئی بھی مل جاتی ہے، کمرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، آ گیا سونا آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ آج لوگ پوچھیں اے شعیب بھائی ذرا لوگ آپ سے پوچھیں ویڈیو کیوں بناتے ہو، میلادوں پہ کیوں جاتے ہو، تو جواب دینا ہے آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا
گلیوں کی صفائی کیوں کی، مسجدیں کیوں چراغا کی، مسجدوں کو سجایا کیوں، جھنڈے کیوں لگائے، لنگر کیوں تقسیم کیا، اتنے سج دج کے کیوں آئے، دلہے کی طرح بن کے کیوں آئے؟ فرمایا آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ میں نے سٹارٹ میں درہ یتیم کا نام لیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے ساتھ محبت کتنی فرمایا کرتے تھے۔ میں اس کی آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کافی دیر حضور بیٹھے رہے، ایک شخص آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے چند بچے بیٹھے ہیں، جو چند بچے کھیل رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ حضور ان کو تکتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، آ کے اپنے بچے کو کہا، جس طرح ایک والدین کی عادت ہوتی ہے، والد کی عادت ہوتی ہے، 2 چپیڑے لگائی، چل صبح سے لے کے شام تک موبائل ہی کھیلتا رہے گا، ٹائم کیا ہو گیا، چل گھر۔ حضور دور سے فرماتے ہیں نا کھیلنے دے، واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر آتا ہے، چل کافی دیر ہو گئی کھیلتے ہوئے، چل گھر چل۔ پھر حضور نے کہا نا کھیلنے دے، پھر واپس چلا گیا۔ پھر صحابی رسول آتے ہیں، پھر آ کے بچے کو کہتے ہیں، بچے صبح سے لے کے کافی ٹائم ہو گیا ہے، چل گھر چل۔ حضور نے دیکھا، پھر صحابی رسول آگے، فرمایا نا کھیلنے دے، تو جا۔ 3 دفعہ صحابی رسول آئے اور واپس چلے گئے۔ 4تھی دفعہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اگر تو صاحبزادے سے کہا تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے ہیں۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ آقا آپ کی کیا رضا ہے، آپ کی کیا مرضی ہے، حضور آپ کی کیا مرضی ہے؟ کہا اس لیے منع کیا کہ اگر تو اپنے اس بچے کو لے کر چلا جاتا، یہ یتیم جو ساتھ کھیل رہا تھا، اس کی ذہن میں یہ خیال آتا، یہ بات آتی کہ اس کا باپ تھا، انگلی پکڑ کر لے گیا، میں اگر یتیم نہ ہوتا میرا باپ مجھے اپنے گھر میں لے کے جاتا۔ کہا اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے میں نے بچوں کو کھیلنے سے منع نہیں فرمایا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد عربی کس وقت کا یہاں پہ بیٹھا ہے، ویسے ہی بیٹھا ہے؟ فرمایا صحابی رسول نا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں در یتیم ہوں، مجھے یتیموں کا خیال ہے، میں اس یتیم بچے کی آہ سے ڈر رہا تھا۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، نور سے آپ کا ظہور ہوا۔ اگر آپ نور نہ ہوتے تو آپ کی اور میری پیدائش ایک طرف اور حضور کی پیدائش ایک طرف برابر نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا بچہ پیدا ہو، خون کے ساتھ لتڑا ہوا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پلیتی ہوتی ہے، ناپاک ہوتا ہے، جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ کے ختنے ہوئے، سرما لگا، ناف کٹی، خوشبو عنبر سے بھی زیادہ، کستوری سے بھی تیز آپ کے جسم میں اکثر سے جو خوشبو کے حولے اٹھ رہے تھے۔ پھر ایک اور بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ آپ نے یہ انداز سجدے والا انداز اپنایا کہ اماں آمنہ فرماتی کہ میں نے دیکھا حضور سجدے میں ہیں، اور سجدے میں کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ کرم فرما۔ امت کی یاد میں آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اچھا، سجدہ کرنے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ سجدہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ جہاں سجدہ کیا جائے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ بدن کا پاک ہونا لازم ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔
اور جس وقت انسان ان شرطوں پہ عبور حاصل کر لیتا ہے پھر وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. تو اندازہ لگائیے حضور کی نور ہونے کی دلیل کہ حضور نور پاک صاف معطر معمر تھے کہ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا. حضور کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی, حضور کو صاف کرنے کی حاجت نہیں پڑی, بلکہ دائیوں نے کیا کیا, آگے کھڑی ہوئی. حضور کی ولادت کا جو ٹائم تھا, حضور پیدا ہوئے تو انہوں نے کوئی بچے کو صاف نہیں کیا, کوئی ختنہ نہیں کیا, کوئی سرما نہیں لگایا, کوئی صاف کپڑے کے ساتھ صاف نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. یہ میری اور تیری جب ولادت ہو تو یہ غلاظت ہوتی ہے. جب میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہو تو یہ تمام غلاظتیں پاک صاف کر کے رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے. کیونکہ یہ نور ایسا نور تھا جو نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے چلا اور نسل در نسل آپ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آئے, آپ اپنی پیشانی میں آئے, اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آپ نے جب تشریف لے کر آئے, آپ کا ظہور حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہوا, آپ کے بطن میں ہوا. پھر آپ جب وہاں سے آپ کا ظہور ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول تا آخر تمام تر پروسیجر جو تھا آپ پاک صاف معطر معمر نسلوں سے ہوتے ہوئے آئے. تو پتہ چلا حضور کے والدین بھی پاک, حضور کے دادا بھی پاک, حضور کے نانے حال بھی پاک, اب پاک نسلوں سے ہوتے ہوئے دنیا پہ آپ کا ظہور ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں بندہ نماز نہ پڑھے, مبلغ بنا رہے, نماز نہ پڑھے, ناتخواں بنا رہے, نماز نہ پڑھے, حاجی بنا رہے, نماز نہ پڑھے, نیک اعمال کرتا رہے. فرمایا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ تو اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں نہیں رکھتا تھا. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز دل کا سکون ہے, نماز انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے, نماز انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے, نماز انسان کو پاک صاف کرتی ہے, نماز انسان کا اندر ظاہر باطن پاک و صاف کر کے پھر حضور سے محبت کا جو دم بھرتے ہیں پھر اس کے اندر نرالا ہی مزہ ہوتا ہے. ہم ویسے نعرے لگاتے رہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں, یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, موت قبول ہے, نماز قبول ہے معاذ اللہ نہیں. موت قبول ہے لیکن حضور جیسا چہرہ بنانا نہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی سنت, پیاری سنت داڑھی شریف اپنے چہرے پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں بڑی پیاری یہ سنت ہے. تمام سنتیں, تمام واجبات, تمام فرائض, تمام اعمال انسان کی ظاہری جو ہیں, سفید لباس پہننا سنت ہے, زلفیں رکھنی سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے, سرما لگانا سنت ہے, پاک صاف رہنا سنت ہے, آہستہ آہستہ چلنا, دھیمے دھیمے قدم رکھنا سنت ہے. یہ تمام سنتیں انسان ادا کرتا رہے, یہ تمام تر سنتیں دنیا پہ رہ جائیں گی. اگر سنت قبر میں جائے گی تو وہ سنت ہے داڑھی شریف. داڑھی شریف ایک ایسی سنت ہے کہ حضور جب قبر میں تشریف لے کر آئیں اور ہمارے چہرے کی طرف دیکھیں, آپ فرمائیں یہ بندہ میرا ہے, یہ بندہ میرا ہے. تو جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو, حضور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ ایسا نہ کرے کہ ایسا ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ پھیر لیں تو ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کچھ حال نہیں ہو سکتا. ایک اور آخری روایت سناؤں. ضمن یہ بات آئی ہے کہ کالے بچھو کتاب کا نام ہے. ایک شخص داڑھی کٹوایا کرتا تھا, شیو کروایا کرتا تھا. بارہا لوگوں نے اسے منع کیا کہ تو داڑھی مبارک رکھ, داڑھی شریف رکھ, داڑھی کے اندر برکتیں ہیں, عظمتیں ہیں. اور داڑھی شریف کی ایک ایسی بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑی برکت ہے کہ انسان کئی بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے, کئی بیماریوں سے. اور داڑھی شریف نہ وہ کٹواتا رہا, بالآخر وہ فوت ہو گیا, دفنا دیا گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ بڑی تنگی میں ہے, بڑی تکلیف میں ہے. اس بندے نے صبح خواب کسی عالم دین سے شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ آؤ قبر پہ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے, کافی دنوں سے یہ خواب آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے کالے بچھو نکل رہے ہیں, کالے بچھو قبر میں سے نکل رہے ہیں, کافی کثیر تعداد میں کالے بچھو نکلے ہیں.
علماء نے فتویٰ دیا مفتیان کرام نے کہ ان کی قبر کو کھودا جائے، قبر کو چیک کیا جائے، اگر قبر کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ہے، کہیں سوراخ بنایا ہوا یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے بچھو نکل رہے ہیں، سانپ نکل رہے ہیں، تو قبر کو تبدیل کر دیا جائے، وگرنہ ہر مردے کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں قبر سے نکال کے دوسری طرف رکھ دیں، نہیں، ہر مردے کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی مردے کو کسی قبر میں تبدیل دوسری جگہ کرنا ہے یا قبر کھودنی ہے، قبر چیک کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی کئی شرعی مسائل ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کھود دی جائے۔ اب پڑی اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر بچھو بنے ہوئے ہیں، داڑھی بنی ہے بچھوؤں کی داڑھی، وہ داڑھی بچھوؤں کی بنتی ہے، بچھو اترتے ہیں ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر بچھو آتے ہیں، پھر داڑھی بنتی ہے، پھر وہ نکلتے ہیں، پھر بچھو آتے ہیں، پھر داڑھی بنتی ہے، پھر وہ آگے نکل جاتے ہیں، قبر سے باہر ہوتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں۔ تو کسی نے مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ اس بندے کا یہ کیا وجہ، اس بندے کو ایسے کیوں ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ داڑھی کٹوایا کرتا تھا، اسے ہم نے کئی بار منع کیا لیکن یہ منع نہیں آیا، باز نہیں آیا، تو اس کی وجہ سے یہ ماجرا ہوا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ پڑی کو بند کیا جائے، یہ اس بندے اور رب کا معاملہ ہے، اس کو دفن کر دیا جہاں ہے وہیں رہنے دے۔ تو پتہ چلا کہ داڑھی شریف بڑی عظمتوں برکتوں والی ہے اور اس کی بہت زیادہ وعیدیں بھی ہیں۔ تو خدا را آج ربیع النور شریف کی اس محفل میں آنے والوں، اجتماعی جمعۃ مبارک کے اندر آنے والوں، میں کسی سے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، نہ ہی میری یہ عادت ہے، نہ ہی آج تک میں نے کسی کا امتحان لیا ہے، نہ ہی میں نے آج تک کسی کو اپنا امتحان دیا ہے۔ ہاں علمی گفتگو کرو حاضر، لیکن اگر یوں سوچا جائے کہ کسی سے کوئی سوال پوچھ لیا جائے یا اسے چیک کرنے کے لیے سوال کریں گے آیا اسے یہ آتا ہے یا نہیں آتا، تو یہ میرے اندر الحمد عادت نہیں ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہوا۔ لیکن کسی عالم دین سے یا کسی مقرر سے، کسی عالم دین سے جان بوجھ کر آزمائش کے لیے سوال کرنا کہ اسے آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوا، سید اعلیٰ حضرت کو فتویٰ لکھا ہے کہ مکروہ حرام ہے۔ کوئی بندہ کسی کو چیک کرنے کے لیے، کسی عالم دین کو، کسی مفتی کو، کسی اللہ کے ولی کو چیک کرنے کے لیے اس سے سوال و جواب کرے گا، گویا اس نے حرام کام کیا۔ تو ہمیں اس حرام کام سے بھی بچنا ہے اور اس حرام کام سے بھی بچنا ہے جو آقا نے ہمیں منع کر دیا۔ آج اس محفل اجتماع کے اندر آنے والوں اپنے دل کے اندر نیت کر لو کہ آج سے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے چہرے کے اوپر پیارے پیارے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی آمد کے نعرے لگانے والوں دل سے نیت کر لو کہ سنت کے مطابق ایک مٹھ اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما لے۔